ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے۔ محبت نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ کم اور زیادہ کا فرق وہ اپنی جگہ ہے، لیکن محبت الحمدللہ ہے۔ تو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس میں بہت سارے پہلو ہیں سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو مختلف اعضاء کا یہ مجموعہ ہے، اور ہر عضو کا ایک الگ الگ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیوٹی دی۔ ہر عضو وہ ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، دماغ کا سوچنا، کان کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھوں کا پکڑنا، قدموں کا چلنا۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ تو ایک کام دل کا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل کا وظیفہ ہے محبت کرنا، اس نے یہ کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے دل کو ایسا کر دوں کہ یہ محبت نہ کیا کرے، ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال سادہ سی ہے، دیکھیں ابھی ہم سب متوجہ ہو کے بیان سننے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کانوں کو کام سننا، ہم نے کان کو بیان سننے پہ لگا دیا۔ لیکن اگر کوئی یہاں سے تیز ہارن بجاتی ہوئی گاڑی جائے، کسی کے موبائل کی بیل بج جائے، کوئی اور آواز آئے جو ہم سننا نہیں چاہتے، باوجود ہمارے نہ چاہنے کے وہ اندر جائے گی کہ نہیں؟ روک سکتے؟ کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ آواز جائے گی۔ کسی کو کھانسی شروع ہو جائے، ہم تو بیان سننے بیٹھے ہیں، کھانسی کی آواز بھی اندر جائے گی، اس کا کام ہے سننا، تو جو آواز آئے گی اس نے سننی ہے۔ دل کا کام ہے محبت کرنا، اس نے محبت کرنی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو تو بچا، کسی پہ تو مرے گا، کہیں تو محبت کرے گا۔ اب دل میں یا اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی یا مخلوق کی محبت کا اندھیرا ہوگا۔ محبت ضرور ہوگی دل میں۔ آج کئی کافر ملکوں میں نے دیکھا وہاں کتوں سے محبت ہے، ماں باپ سے، اولاد سے، میاں بیوی سے، گھر والوں سے محبت نہیں، کتوں سے محبت ہے۔ جب اللہ کو چھوڑا تو کتوں پہ جا کے پہنچے۔ لیکن اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو گئے، لیکن جو دل کا وظیفہ تھا وہ باقی رہا۔ رخ بدل گیا، پٹری بدل گئی، لیکن دل محبت کر رہا ہے۔ کتا ہی صحیح، لیکن دل نے تو اپنا کام نبھا دیا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے، اس کے آداب کو، ان کی چیزوں کو سمجھنا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز خیر ہی خیر ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک بات ابھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ دل کا کام ہے محبت کرنا، یہ محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس سے اگلی بات، انسان کے اندر اپنی تخلیق کے اعتبار سے کئی نقائص ہیں، کئی کمزوریاں ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، بڑا کمزور ہے، بہت ویک پرسنالٹی، انسان کچھ بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ ظلوماً جہولا، نادان ہے، جاہل ہے، تھوڑے دل والا ہے، عجولا، جلد باز ہے۔ یہ انسان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ لیکن ان سب صفات کے باوجود ایک جذبہ ایسا ہے، اگر وہ جذبہ ہماری زندگی میں حاوی ہو جائے تو پھر ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیتا ہے، ہر جہل کو علم کے اندر بدل دیتا ہے۔ وہ جذبہ محبت الہی کا جذبہ ہے۔ جس کے اندر محبت الہی کا جذبہ آ گیا اور وہ چھا گیا اس کی زندگی میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی کمزوریاں پیچھے رہ جائیں گی اور یہ محبت کا جذبہ غالب آ جائے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے، سن لیجئے۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے گھر میں ایک بزرگ تشریف لائے، تو مین گیٹ سے داخل ہوئے تو میں اندر لے کے جا رہا تھا، مین گیٹ سے داخل ہوئے تو ہم لوگ اندر جا رہے تھے، تو ایک سائڈ پہ نا ایک جوتی الٹی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت نے چلتے چلتے رخ موڑا، ادھر گئے، جوتی کو سیدھا کیا، پھر آئے۔ میں نے بھی مفتی اعظم پاکستان بنتے ہوئے فتویٰ جھاڑ دیا۔ میں نے کہا حضرت آپ اندر آ رہے تھے، آپ تکلیف نہ کرتے، وہ کوئی بھی کر لیتا،
تو ایک عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے جوتی کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ میرے والد کی طرف ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ میرے پروردگار کی طرف مجھے کیسے گوارا ہو جائے؟ تو مجھے جب نظر آیا تو میں نے اس کو سیدھا کر دیا کہ یہ والا رخ اوپر آسمان کی طرف کیوں ہو؟ اب جوتیاں تو ہم نے بھی کئی دفعہ سیدھی کی ہوں گی، کیا اس نیت سے سیدھی کی؟ اب چھوٹا سا وہی عمل ہے لیکن اس نسبت نے کہاں پہنچا دیا اس کو؟ تو محبت الہی کا جذبہ انسان کو عروج اور ترقی عطا کر دیتا ہے، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ پھر یہ محبت کے اندر کئی باتیں ہیں، تو اگلی بات، لفظ محبت 4 حروف کا مجموعہ ہے، میم، ہا، با، تا، لیکن اس کے لفظ ایک ہے، انداز بہت سارے ہیں۔ لفظ ایک اور اس کے انداز جدا جدا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے، اسی شخص کو اپنی بیوی سے بھی ہوتی ہے محبت، اسی کو اپنی بیٹی سے بھی محبت ہوتی ہے، اسی کو اپنی بہن سے بھی محبت ہوتی ہے، اسی کو اپنی بہو سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو لفظ محبت ہر جگہ ایک ہی آ رہا ہے لفظ، لیکن انداز بالکل جدا جدا۔ جو انسان کو ماں سے محبت ہو سکتی ہے، کیا وہ بیوی سے ہو سکتی ہے؟ جو بیوی سے محبت کا تعلق ہے، کیا وہ بہن سے ہو سکتا ہے؟ جو بہن سے محبت کا تعلق ہے، وہ بہو سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ محبت کا لفظ تو ایک ہی ہے لیکن انداز جدا جدا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ محبت کے معاملے میں اللہ رب العزت بڑے غیور ہیں اور بہت ساری کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرے تو اللہ اسے بالکل معاف نہیں کرتے۔ محبت میں شرکت کیا ہے کہ انسان عبادت کا مقام کسی اور کو دے دے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے عبادت کے اعتبار سے، اللہ اسے برداشت نہیں کرتے۔ کہ محبت تو صرف خالق حقیقی کا ایک حق ہے، اگر یہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اور غیر اللہ کے لیے عبادت کی نظر سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رتی بھر برابر نہیں برداشت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کہ عبادت والی محبت یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اس میں یہ پہلو بہت اہم ہے۔ دوسرا، پھر اگر انسان اللہ ہی سے محبت کرے اور شرک نہ کرے، کسی اور کو معبود نہ بنائے، محبت کا حق عبودیت والا کسی اور کو نہ بھی دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کتنی محبت چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ ادھوری نہیں چاہتے، پوری چاہتے ہیں۔ جو تقاضا ہے نا اللہ رب العزت سے ہم کتنی محبت کریں، وہ 100% کامل محبت کا ہے، 99% بھی وہاں فیل ہے۔ جو تقاضا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ جو تقاضا ہے، جو حق بھی ہے اور تقاضا بھی ہے، اور 100% کا ہے، 99% کا بھی نہیں ہے۔ ہمیں سمجھایا یہ گیا کہ ساری مخلوق سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کا سلسلے کو توڑو، اللہ سے جوڑو۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو محبت الہی کا جذبہ جب اللہ کے لیے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کمی بھی برداشت نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں ساری محبت صرف اور صرف میرے لیے۔ اب انسان جب یہ سنتا ہے تو دوسری طرف احادیث آتی ہیں کہ علماء کرام سے محبت، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی مانند، والدین سے محبت حکم ربی، اولاد سے محبت حکم ربی، انسانوں سے محبت، مسلمانوں سے محبت۔ تو ایک طرف تو یہ کہ کسی سے محبت نہ ہو، صرف اللہ سے ہو، اور دوسری طرف اتنی ساری اور محبتیں تو وہ ہیں جن کا خود حکم دیا گیا۔ تو یہ کیا مراد ہے اس سے؟ تو میں 2 مرتبہ اس بات کو دہراؤں گا تو بات انشاءاللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں اس کو، لیکن سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مشائخ نے فرمایا، میں نے اپنے شیخ سے سنا، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ انسان کو چاہیے ہر ایک سے محبت کا تعلق بالکل ختم کر دے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، کوئی محبت ہے، ساری محبتوں کو یکسر ختم کر دے۔
اور فوراً اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی محبت کے سلسلے اور تعلق کو جوڑے، ساری محبتیں ختم کر کے ایک اللہ سے اپنی محبت کو جوڑ لے، اس کے بعد جہاں جہاں اللہ نے محبت کا کہا وہاں وہاں محبت کرے، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت میں ہو جائیں گی۔ اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ انسان تمام مخلوقات سے اپنے راستے واسطے محبت کے توڑے، ماں باپ سے بھی محبت، اولاد سے بھی محبت بالکل ختم کر دے، نہیں کرنی، 1 منٹ کے اندر اس کو لمحے میں ختم کرے، اگلے لمحے میں اپنی محبت کے تعلق کو خالق سے جوڑے، پھر جہاں جہاں خالق نے محبت کرنے کا حکم دیا اللہ کی محبت کی خاطر ان لوگوں سے محبت کرے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کن کن لوگوں سے محبت کا کہا، اس کا علم حاصل کرے۔ اس کے کتنے فوائد ہیں میں اس کو پورا بیان نہیں کر سکتا، 2-3 اشارے آپ کو دے دیتا ہوں اس کے فوائد کتنے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ ہی یہی ہے، تقاضا بھی یہی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ تقاضا ہی اسی بات کا ہے، وہ تقاضا پورا ہوتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو محبت کرے اللہ کے لیے کرے، جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو عطا کرنا ہو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دینا ہو تو اللہ کے لیے، یہ ہے ایمان کا کمال۔ اس کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ تقاضا ہی اسی چیز کا ہے، تو ہم تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم مخلوق سے محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے تو تمام قسم کی شیطانی، نفسانی، شہوانی محبتیں تو پہلے ہی رنگ سے باہر ہو گئی، وہ تو پہلے ہی ہاتھ باہر ہو گئیں۔ اب بہت ساری محبتیں دائرے میں ہیں، ان بہت ساری محبتوں کے درمیان میں بھی بعض مرتبہ بیلنس رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ بیلنس ہمارا کیوں ڈس بیلنس ہوتا ہے؟ کہ ہم نے درمیان میں اللہ تعالیٰ کو نہیں رکھا ہوتا، ہم ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات درمیان میں نہیں ہوتی تو بھائیو جگہ جگہ بھٹکتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاوند ہے، گھر میں بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے۔ اب اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں نہیں رکھا تو یہ سینڈوچ بنا ہوا ہے ماں اور بہو کے درمیان، ماں اور بیوی کے درمیان۔ کئی گھروں کی یہ کہانیاں ہیں، اس کو نہیں ابھی چھیڑتے۔ ایک گھر کی ذرا سی میں بتاتا ہوں۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر بے انتہا سختیاں اپنی ماں کی وجہ سے کی ہوئی ہیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ شوہر جب کام سے واپس آیا گھر تو میرے پاس میرے کمرے میں سو، اپنے کمرے میں مت جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس شوہر سے جب میری بات ہوئی، ان کے سسر نے مجھے کہا، میں نے بات کی، میں نے کہا جناب ماں کی محبت ہے، ماں کا حکم ہے، وہ تو مجھے پورا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری ماں کا حکم ہے، ماں کا حکم پورا کرنا تو اللہ کا حکم ہے۔ اصل کے اندر یہاں اللہ کو اس نے نکال دیا۔ اگر وہ ماں سے محبت اور بیوی سے محبت، مخلوق سے محبت اللہ کی نسبت سے کرے گا تو پھر یہ والی بات نہیں آئے گی، پھر سوچے گا کہ بھی اللہ تعالیٰ کیسی محبت چاہتے ہیں، کس انداز کی چاہتے ہیں، پھر اس کو فکر کرنی پڑے گی، ورنہ کہیں بھی اٹک جائے گا۔ اور شیطان اس کو، ٹھیک ہے حرام محبتوں سے بچ گیا، لیکن شیطان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو شریعت سے باہر نکال دے گا۔ ایک فائدہ اور بھی ہے، جب ہماری آپس کی محبتیں اللہ کی محبت کے لیے ہوں گی تو کئی مرتبہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ گھر میں شادی کا موقع ہے تو جناب فلاں فلاں گناہ ہونے چاہیے، فلاں فلاں فنکشن ہونے چاہیے، فلاں فلاں چیزیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ جب باپ کو اولاد سے محبت ہوگی ہی اللہ کی وجہ سے تو اللہ کی کاز کے اوپر یہ کام نہیں کرے گا۔ کہے گا بیٹا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اللہ کے بعد اور اللہ کی نسبت سے کرتا ہوں، تو اللہ کو ناراض کر کے یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جب ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں لائیں گے تو پھر بہت ساری مدد، بہت ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ کئی مرتبہ اولاد کی خواہش کے لیے والدین، والد بالخصوص، کوئی ضرورت پوری کرنی ہوتی ہے، چاہے دوائی چاہیے، رشوت یا حرام کی طرف جاتا ہے،
کیونکہ اللہ کی ذات بیچ میں نہیں آ گئی نا، بیچ میں نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں لائے گا کہ مجھے اپنے بچے سے محبت ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو پھر اللہ کا حکم تو نہیں توڑے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی کاسٹ پہ مخلوق سے محبت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کاسٹ کے اوپر مخلوق سے محبت نہیں کرے گا۔ جب بار بار اللہ کو بیچ میں رکھے گا تو اس کا راستہ ٹھیک رہے گا۔ اس طرح سے اور پہلو سوچے جا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو نا ایک پوائنٹ دے دیا، اس پہ اور بندہ غور کر کے بہت ساری چیزیں نکال سکتا ہے اگر غور کرے تو۔ محبت کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے، ہماری آپس کی جتنی محبتیں ہیں نا یہ بے غرض نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرض ہے۔ میں حرام غرض کی تو بات ہی نہیں کر رہا، حلال غرضیں بھی بہت ہیں، گو وہ مطلوب بھی ہیں محمود بھی ہیں۔ بہت ساری حلال محبتیں، صرف یہ نہیں کہ ہمارے اندر ہیں بلکہ حکم ہے۔ غرض کیسی؟ جیسے انسان شیخ سے بیعت ہوتا ہے، کیوں بیعت ہوتا ہے؟ کہ بھئی اللہ کے قرب میں کوئی مقام مل جائے، قیامت کے دن اللہ شیخ پر رحمت اگر فرما دے تو شاید میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ شیخ اپنے مرید کو بیعت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ چلو یہ اعمال کرے گا مجھے بھی فائدہ ہوگا، قیامت کے دن اس کی وجہ سے شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو غرض تو ہے نا، چاہے وہ جنت کی غرض تو ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، تو تقریباً نہیں ہر باپ کے دل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا۔ تو غرض تو آ گئی۔ اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے کہ ان کی خدمت کروں گا تو جنت مل جائے گی، تو غرض تو آ گئی، چاہے وہ غرض بہترین ہے، لیکن ہے تو غرض نا، بے غرض تو نہ ہوا۔ تو ہماری جتنی بھی محبتیں ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرض موجود ہے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اس میں بھی ہماری غرض موجود ہے کہ محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ جنت عطا فرما دے، اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچ جائیں، ہمارے بے شمار غرضیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں اس محبت میں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں، وہ واحد محبت ہے جو بے غرض ہے۔ واحد محبت اگر زمین کے اوپر کوئی ہے تو جو اللہ اپنے بندوں سے کرتے ہیں وہ بے غرض محبت ہے، کوئی غرض نہیں ہے ادھر۔ ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی ایک آیت ہے اللہ الصمد، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ یہ اس کا آسان ترجمہ سمجھنے کے لیے ہے، عربی کے اندر یہ مکمل بات نہیں ہے۔ آسان ترجمہ تو یہی ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اب اردو بولنے سمجھنے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا بے نیاز سے؟ وہ ادھورا مفہوم سمجھ میں آئے گا، کامل نہیں آ سکتا جب تک کہ اس نے کسی اللہ والے کی صحبت نہ حاصل کی ہو، تفسیر کسی صحیح جگہ سے سمجھی نہ ہو۔ وہ اللہ الصمد کو اللہ بے نیاز ہے سے بات پوری سمجھ سکتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے ترجمے میں وہ پورا مفہوم آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کیا مطلب؟ اللہ رب العزت مخلوق سے ایسا بے نیاز ہے کہ کسی مخلوق کی کسی لمحے کہیں اس کو ایک رائی کے برابر بھی حاجت نہیں، اور سیم ٹائم تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت محتاجگی ہے۔ اس کی بے نیازی کے دونوں رخ ہیں، صرف وہ بے نیاز ہے یہ نہیں کہ ہم سے وہ بے نیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، مکمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایسا بے نیاز ہے کہ تمام مخلوقات سے ہر وقت ہر اعتبار سے بے نیاز ہے، لیکن اسی سیم ٹائم میں تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ یہ ہے صمد۔ تو اللہ رب العزت کی محبت بے غرض محبت ہے۔ تو ہم اور کتنی محبتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس ذات سے کتنی محبت کرنی چاہیے جو ہم سے بے غرض محبت کرتی۔ ہمیں کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے، ہمارا کوئی کام کر دے، ہم اس سے محسن سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ادھر اس کی کچھ غرض ہوتی ہے، بھائی میں اس کا کام کروں گا اللہ میرے معاملات آسان کرے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، چلو یہ خوش ہو جائے گا، مومن کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو ہم آپس میں جو محبتیں کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں غرضیں ہیں۔ تو ایسی محبت جو بے غرض ہو، بے لوث ہو، اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اس سے ٹوٹ کے محبت کرنی چاہیے۔ یہی تو اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا
اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں ایک پہلو اور بھی ہے، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، میاں بیوی کی آپس میں محبتیں، ماں باپ کی، اولاد کی، بھائی کی، کسی کی، شیخ کی، مرید کی، کسی کی کوئی بھی محبت، اس کا انجام جدائی ہے۔ کسی کی کوئی بھی محبت حلال اور پاکیزہ، اس کا انجام بہرحال جدائی ہے۔ جدائی ناراضگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ناراضگی نہ ہو تو بیٹے میں، ماں میں محبت ہے، بیٹے کو جاب کرنے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا تو جدائی آ گئی، حالات آ گئے، جانا پڑ گیا، محبت تو ہے۔ اگر ایک ہی شہر میں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو کسی کو موت آ گئی۔ تو دنیا کی ہر محبت میں جدائی بالکل موجود، اس کا انجام جدائی ہے۔ وہ واحد محبت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا انجام ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واحد محبت ہے جس کا انجام ملاقات ہے۔ یہ میرا مفہوم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محبوب اللہ فرماتے ہیں جس سے چاہے محبت کیجئے، بالآخر جدائی ہے۔ اگر انسان اللہ سے محبت کرے تو بالآخر ملاپ ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، ہم بڑا ڈرتے ہیں موت سے۔ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آ گیا قریب، ملک الموت آئے، کہا روح نکالنی ہے، تو فرمایا کیا کوئی دوست بھی اسی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے؟ خلیل تھے نا اللہ کے دوست، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میری روح کو قبض کریں گے؟ جبرائیل علیہ السلام، ملک الموت جو تھے اسرائیل علیہ السلام، وہ یہ پیغام لے کے پہنچے اوپر۔ اللہ آپ کے خلیل تو یہ فرماتے ہیں، ادھر سے پیغام لے کر آئے۔ ملک الموت نے عرض کیا اے خلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی دوست بھی دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی سنا کہ اچھا یہ تو ملاقات ہے، عجل عجل، جلدی کر اپنا کام، مجھے ملاؤ اوپر اللہ سے۔ ایک عاشقانہ بات اور ہو جائے، سورہ علم نشرح قرآن مجید کی ایک صورت ہے، میں اس کا عاشقانہ تصوف کی نظر میں ترجمہ کر رہا ہوں، فتویٰ نہ لگا دے کوئی، ٹھیک ہے جی۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ نے آپ کو شرح صدر عطا فرما دیا اور آپ کا بوجھ دور کر دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، یہ بوجھ کون سا تھا؟ علماء نے اس میں بہت تفصیلات لکھی ہیں، سب بالکل ٹھیک ہیں جو ہم نے پڑھی اور سنی ہے، لیکن اس کو بھی سن لیجئے، یہ بوجھ کون سا تھا جو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا؟ یہ حضوری کا بوجھ تھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبد القدوس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضوری کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بے ساختہ جھنجھلا کے اٹھے نا، جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی اور جملہ نکلا، اللہ میاں کو کہنے لگے، حضوری سے اٹھا کر درباری میں لگا دیا۔ ایک اللہ والے تھے شیخ عبد القدوس نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، مراقبے میں ایک کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حضوری کے تعلق میں، مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، اب نماز تو پڑھنی فرض ہے، اب وہ آواز سن کے ایک دم جو حضوری کی کیفیت ٹوٹی نا، تو بے ساختہ جھنجھلاتے ہوئے یہ جملہ نکلا زبان سے، حضوری سے اٹھا کر درباری میں لگا دیا۔ درباری سے کیا مراد؟ اب امام کھڑا ہے، کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تلاوت کر رہا ہے، اب تلاوت سننے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ رکوع میں چلا گیا، اب جاؤ رکوع میں، اب دل کر رہا ہے سنتے نہیں تلاوت، لیکن وہ چلا گیا رکوع میں، اب جانا ہے۔ وہ سجدے میں گیا، سجدے میں سر رکھ کے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن وہ اٹھ رہا ہے تو اٹھو، وہ تو درباری ہے، دربار میں بلایا، آ جاؤ،
وہ حضوری کی کیفیت ہے۔ اصل میں یہ بات ہمیں مشکل سے سمجھ میں آئے گی، ہم اس کا تھوڑا سا اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جن کو حضوری کی لذت مل چکی ہو، جنہوں نے کبھی تنہائی میں اللہ کی محبت کا کچھ ذائقہ چکھا ہو، وہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو ایسے محسوس کر سکتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ہو، خاوند نے کمرے میں جانا ہو، اس کو باہر آ کے کوئی کہے بھائی یہ بسکٹ کا ڈبہ لے لو، اور آج تم نے کمرے میں نہیں جانا، کہا چل بھائی ڈبے کو تو رکھ۔ جو اللہ کے ساتھ قرب کا اور تعلق کا مزہ ہے، یہ چیز ہی کچھ اور ہے۔ اب الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بوجھ کو دور کر دیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں میں بیٹھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرب کی اور منازل عطا کیں، وحی کا نزول ہوا۔ یہ ذکر، مراقبہ اور یہ ہماری نماز اور تلاوت جس کو ہم بعض دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرب ہے، چلو اللہ کرے ہو، لیکن جو وحی کا قرب ہوگا اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہم کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے وہ قرب کی کیا انتہا ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی۔ اب نبی علیہ السلام کو ان کیفیات کا مزہ آتا، ایک تعلق بن گیا، اور آپ چاہتے کہ بس یہ سلسلہ رہے اور وحی کے انتظار میں رہتے، جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں رہتے، ایک لگن، ایک تڑپ ہوتی کہ بس اللہ کے ساتھ تعلق رہے۔ پھر ایک حکم آ گیا وانذر عشیرتک الاقربین، جائیے لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام کو حضوری چھوڑ کر لوگوں کی طرف جانا یہ بھاری لگا، یہ بوجھل لگا۔ اللہ تیرے تعلق کو، تیرے قرب کی لذت کو، ان چیزوں کو چھوڑ کر میں کیسے ادھر چلا جاؤں، یہ آپ کو یہ چیز بھاری لگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرما بھی دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کا بوجھ ہم نے دور کر دیا، اور آپ سارا دن دین کی دعوت دیجئے، اور جب فارغ ہو جائیں تو رات کو میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ پھر نبی علیہ السلام سارا دن دین کی دعوت کر کے پھر متوجہ ہوتے۔ دیکھیں، انسان ذکر عبادت میں لگا ہوا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، مخلوق کوئی نہیں۔ لیکن اگر یہ دین کی دعوت دینے گیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق گیا ہے، اللہ کے لیے گیا ہے، لیکن رخ تو مخلوق کی طرف ہوا نا، اس وقت رخ تو مخلوق کی طرف ہوا، گو اللہ کے لیے ہوا، تو جو دن میں آپ رخ کرتے مخلوق کی طرف تو واپس آتے۔ اب اس کا اندازہ اور اس کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام 23 سال دین کی محنت کرتے رہے۔ پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، لوگ دین میں خوب داخل ہونے لگے، فوج در فوج اسلام میں۔ پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ رہنا چاہے تو رہے اور ملاقات کرنا چاہے تو ملاقات کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو چن لیا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو چن لیا۔ سمجھنے کی خاطر بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ایک سمجھنے کی خاطر ایک مثال قائم کر رہا ہوں میں۔ اس وقت بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تربیت جیسے مہاجرین کی ہوئی تھی اور ابتدائی انصار کی ہوئی تھی، ایسے ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی رحمت للعالمین اگر چاہتے تو ان کی تربیت کے لیے 10-20 سال کا ٹائم اللہ سے لے سکتے تھے تاکہ اور ان کی تربیت ہو جاتی۔ ابھی تو نئے نئے لوگ آ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ یہ محبت کی باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ آنا چاہتے ہیں، اختیار دیا، آپ آنا چاہتے تو آ جائیں، تو نبی علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ کے قرب میں جانے کو پسند کیا۔ اللہ تیرے بندے تو جان، تیرا کام جانے، رحمت فرما دے، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ تو جن کو یاد الہی سے ایک تعلق ہو جاتا ہے نا، وہ پھر موقع تلاش کرتے ہیں، کسی طرح تنہائی ملے تو اللہ کے ساتھ ہم لو لگا کے بیٹھے۔ ہم میں سے ہر شخص الحمدللہ محبت الہی کے راستے کا چلنے والا ایک مسافر ہے۔ اس راستے کو کہتے ہیں سلوک، اور چلنے والے کو کہتے ہیں سالک، اور جمع کا صیغہ سالکین۔ ہم سب سالکین ہیں راہ سلوک کے۔ راہ سلوک کی منزل کیا ہے؟ قرب الہی، محبت الہی، اللہ کی محبت کا ایک خاص اعلیٰ مقام یہ ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص، ہر مسلمان، وہ بیت ہے یا نہیں،
تصوف کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کے قرب کو تو سارے مانتے ہیں اور اس کے قرب کے سارے متلاشی ہیں۔ تو ہر مسلمان، ہم میں سے موجود ہر شخص یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے منازل کو طے کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یہ مانتے ہیں جی؟ ہم آگے اب چلتے ہیں۔ اب ہم نماز کے لیے آئے تو جو قرب کے راستے میں ہے تو ایک قدم آگے بڑھے، درود شریف پڑھا تو پھر اور آگے بڑھے۔ جو ہمارے روز کے نیک اعمال ہیں جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، سنت کے مطابق ہونے ضروری ہیں، بدعت والے نہ ہوں، فیبریکیٹڈ نہ ہوں، سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ تو اگر اصلی اعمال ہم کر رہے ہیں تو ہر عمل ہمیں اس راستے پہ آگے بڑھا رہا ہے۔ اب ہر ایک کی اپنی رفتار ہے، قرب الہی کی طرف بڑھ رہا ہے، منزل بہت بڑی ہے اور اس کی جو جتنا آگے بڑھے اس سے آگے کی منزل موجود، جو جتنا آگے چلا جائے اس سے آگے کی منزل موجود۔ تو راستہ بہت ہے۔ ہم میں سے کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی تیز دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، اور لیکن اس کے لے کے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، اور جو کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پھر پیکج بھی دے رہے ہوتے ہیں، بوسٹ لگا دیتے ہیں۔ تو چیز وائرل کرو نا نارمل، تو نارمل رینج ملتی ہے اس کو، اس کی ریچ بڑھانی ہو تو بوسٹ کا بٹن دبا کے $10-20 ڈالتے ہیں تو وہ پھر زیادہ اس کی ریچ ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، یہاں سے اس نے جانا ہے افریقہ، پیدل سفر شروع کیا، کتنی دیر میں پہنچے گا؟ چلو بھئی 6 مہینے میں پہنچ جائے گا، اندازہ لگا لیا۔ راستے میں اس کو تھوڑی دیر میں ایک گاڑی ملی، اس نے کہا دیکھو بھئی کہاں جا رہے ہو؟ میں کہا میں افریقہ جا رہا ہوں۔ کہا بھئی جا میں ادھر ہی رہا ہوں، لیکن 2 گھنٹے کا ٹائم تمہیں لفٹ دے سکتا ہوں، 2 گھنٹے بعد اتار دوں گا۔ کہتے مہربانی بھائی آپ کی، 2 گھنٹے بعد اتار دو۔ تو تھوڑا سا تیزی سے ہو گیا، پھر اس نے پیدل چلنا شروع کیا۔ آگے ایک جہاز والا مل گیا، کہاں جا رہے ہو؟ بھئی افریقہ جا رہا ہوں۔ دیکھو بھئی 1 گھنٹے کی میں تمہیں لفٹ دے سکتا ہوں، لیکن 40,000 فیٹ کی بلندی پہ جائیں گے اور 1,000 کلومیٹر کی رفتار ہوگی، 1 گھنٹے میں ہم جتنا پہنچیں گے اس کے بعد تمہیں اتار دوں گا۔ یہاں بٹھا لو بھائی، میرا سفر ہی طے ہوگا نا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں سال کہ ہم نے ایک منزل پہ پہنچنا ہے، راستے میں ہمیں اس قسم کی فیسلٹیز ملتی جائیں تو سفر جلدی طے ہو جاتا ہے پیدل کی نسبت۔ تو ہم سب اپنے اپنے ایک اندازے سے، اپنی محنت سے، اپنے شوق سے، اپنی رغبت سے قرب الہی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ درمیان میں جو پیکیجز آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ شب جمعہ کی رات آ گئی، میرے بندو یہ وہ سواری ہے، اس میں بیٹھ کے قرب کی منازل بہت جلدی طے کر لو گے۔ اس رات کی قدر کر لینا، ہر ہفتے آ رہی ہے یہ بات۔ پھر شب برات آ گئی، یہ اس سے بڑی اسپیڈ والی رات ہے۔ اس رات میری پرواہ کر لینا، میری فکر کر لینا، میری محبت کو مانگ لینا، میرے ساتھ کچھ وقت گزار لینا، تمہارا سفر اور تیزی سے آگے کٹ جائے گا۔ پھر رمضان کی راتیں آ گئیں، وہ شب برات سے زیادہ عظیم، ایک منفرد اور ایک عجیب شان رکھتی ہے ہر رات رمضان کی، اور میری تیزی کے ساتھ یہ درمیان میں لفٹ ملتی جا رہی ہے کہ چلو ایک رات اور تمہیں آگے پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک شب قدر کی رات آ گئی۔ شب قدر کی رات کیا ہے؟ اگر جہاز کی ایک باقی راتوں کی رات ہم جہاز والی لے لیں کہ 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اور 40,000 فٹ کی بلندی پہ وہ پرواز تھی باقی راتوں کی، تو یہ اس سے 30,000 گنا زیادہ ہے، 30,000 ٹائم زیادہ اسپیڈ ہے۔ چلو شب قدر میں تم میرے قرب کی منازل اتنی پالو گے جو باقی 30,000 راتوں میں بھی تمہیں نہ ملے، اس سے زیادہ قرب مل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، یہ سمجھنے کا انداز ہے خالی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں، یہ راتیں ہیں، یہ وقت آنے والے ہیں۔ شب جمعہ تو اللہ اپنی رحمت سے ہر ہفتے کو دے رہے ہیں، لیکن یہ ابھی شب برات، یہ رمضان کی راتیں، اور یہ شب قدر رمضان کے اندر ایک رات، یہ ابھی موقع آنے والے ہیں۔ تو جو قرب الہی کے متلاشی ہیں، جو اللہ کی محبت کے دیوانے ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ان کے لیے یہ راتیں معمولی نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ راتیں معمولی نہیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے افریقہ پیدل جانے کا ارادہ کیا ہو، راستے میں کوئی گاڑی میں لفٹ دے دے، کوئی ہیلی کاپٹر میں دے دے، کوئی جہاز میں دے دے، تو جو اس لفٹ سے فائدہ اٹھائے گا اس کو کہیں گے عقل مند، اور جو کہ جناب آپ جائیے میں نے پیدل ہی آنا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی ہے۔ اب یہ راتیں قرب الہی کے منازل طے کرنے میں بڑی زبردست ہیں،
بڑی نعمت ہے۔ تو ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلا ان ساری مثالوں کا؟ کہ ہم نے ان راتوں کی قدر کرنی ہے، ناقدری نہیں کرنی۔ قدر کیسے کرنی ہے؟ ان راتوں میں کم سے کم فرض یعنی کہ عشاء اور فجر یہ تو باجماعت پڑھنے، باقی نافرمانی گناہ کوئی نہیں کرنا۔ بہت زیادہ نفلی عبادات کا دل نہیں کر رہا نا، ہمت نہیں ہو رہی، کچھ بھی ہے، کم سے کم نافرمانی نہ کریں، پھر بھی بڑا کام ہو جائے گا۔ اور جب ہم نافرمانی سے بچ جائیں گے، وقت ہمارے پاس ہوگا تو خود بخود نیکی تو کرنی ہے۔ نیکی کون نہیں کرتا؟ جو نافرمانی میں لگا ہوتا ہے۔ نیکی کون نہیں کر پاتا؟ جو نافرمانی میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جس نے نافرمانی چھوڑ دی وہ نیکی نہیں کرے گا تو پھر کرے گا کیا؟ وہ خود بخود نیکی کرے گا۔ تو یہ معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اب رمضان آ رہا ہے، اس حوالے سے 2 باتیں عرض کر کے بات میں مکمل کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کتنی دیر بات کرنی ہے، شاید لمبی ہو گئی۔ ایک حدیث ہم سب نے بار بار سنی ہوگی تقریباً لوگوں نے، جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے تو اسے 2 پروانے ملتے ہیں۔ کون سے؟ جہنم سے نجات اور نفاق سے نجات، دونوں چیزوں سے برات۔ جہنم اور نفاق دونوں کتنی بری چیزیں ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ صرف 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز، سارا سال کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رمضان کے ساتھ اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایک ٹپ دے رہا ہوں اس عمل کو آسانی سے پورا کرنے کے لیے۔ رمضان میں تو بے نمازی کا بھی دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا، تو 29-30 دن تو ہم نے باجماعت پڑھ لی، شروع رمضان سے پہلے یا بعد کے 10 دن جوڑ لیے تو 40 دن آپ سمجھے بونس میں ہو گئے۔ 30 دن تو خود دل کرتا ہے، 10 دن تھوڑا سا لگانے پڑے گا۔ تو ہر سال اگر یہ ترغیب سب دی جائے اور لوگوں کو بھی بتائیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب آ جائے۔ اور یہ آسان ہے رمضان میں، ٹھیک ہے جی، مشکل تو نہیں۔ آخری بات، شب قدر کی رات بڑی رحمت والی رات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، میں اب آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں شب قدر پانے کا۔ جس نے اس طریقے پر عمل کر لیا اس کو گارنٹیڈ، قسم کھا سکتا ہوں، اس کو شب قدر مل جائے گی۔ قسمیہ بات ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ لگا دیں گے اگر میں نے بات غلط کی تو، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ یہ عمل بہت آسان ہے، جس نے یہ کر لیا پورا مہینہ اگلا جو آ رہا ہے اس کو شب قدر مل گئی، لکھوا لے مجھ سے۔ اب دلیل کے ساتھ کوئی بات کروں تو بات پوری ہو جائے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، پہلی سحری کھانے سے پہلے ہم تہجد کی پابندی شروع کر دیں۔ رمضان کی ہر رات میں سحری کھانے سے پہلے 10-15 منٹ تہجد پڑھ لیں، 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، کچھ حصہ ڈال دیں تہجد کا۔ اور پہلی رات سے لے کر عید کی رات تک یہ عمل کرنا ہے۔ پہلی رات سے لے کر عید کی رات تک روزانہ 10-15 منٹ سحری سے پہلے مصلی کو دے دیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ پورا مہینہ، چاند کا اعلان ہوا، تراویح ہوئی، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، اس سے پہلے یہ عمل شروع ہو جائے گا۔ پہلی سحری سے پہلے یہ عمل شروع کر لیں، روز 15 منٹ دے دیں۔ پورے مہینے کے کتنے ہوئے؟ روز 15 منٹ لگائیں تو 24 گھنٹے میں 15 منٹ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ملنا کیا ہے؟ 2 چیزیں ملنی ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کی پابندی کا ثواب۔ نمبر 2، جو رات بھی شب قدر کی ہوگی وہ مل گئی۔ اب شب قدر کی رات کون سی ہے؟ رمضان کی کوئی رات ہو سکتی ہے، پھر تھوڑا شارٹ لسٹ کر کے بتایا آخر عشرے کی ہو سکتی ہے، اور شارٹ لسٹ کر کے بتایا آخر عشرے کی، طاق راتوں میں تلاش کر لو۔ اچھا، طاق راتوں میں تلاش کر لو، چلو پتہ لگا جی 1 رات تو ہے۔ اب وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں باقی فرشتوں کے ساتھ، تو زمین پہ لینڈنگ کس ٹائم پہ ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد ہوتی ہے، تراویح کے بعد ہوتی ہے، رات 12 بجے ہوتی ہے، 1 بجے ہوتی ہے۔ کوئی ٹائم کسی کو پتہ ہے کس وقت آتے ہیں؟ لیکن رہتے کب تک ہیں یہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا۔ ہی حتی مطلع الفجر، سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ راز کھول دیا۔
وہ رات میں جب بھی وہ برکات کے معاملات آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ سب معاملات، سلامتی کا پھیلنا، ایمان والوں سے مصافحہ، ان کی دعاؤں پہ آمین، جتنی بھی برکات ہے اس کی، جس وقت بھی ان کے آنے کا وقت ہے وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ان کے جانے کا وقت ہمیں بتا دیا، سحری کے وقت جاتے ہیں، سحری کا وقت مکمل ہونے پہ، یا حتی مطلع الفجر۔ تو جس نے یہ کلیہ اپنا لیا، رمضان میں سحری میں روز 15 منٹ اللہ کو دے دیے اور تہجد کی نماز پڑھ لی، تو جناب پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بتائی، میں پورے یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس کو شب قدر کی رات مل گئی، وہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو، تو یہ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اگر ہم ارادہ کر لیں تو یہ نعمت بھی آسانی سے مل جائے گی۔ اور یہ سب چیزیں ہم نے کیوں کرنی ہیں؟ اللہ کی محبت میں کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی محبت کے لیے، ہر کام اللہ کی محبت کے لیے کرنا ہے۔ ہم اپنے ہر عمل میں، ہر چیز میں، ہر تعلق میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں لے آئیں گے، پھر ہر معاملے کی قیمت کچھ اور ہو جائے گی۔ جیسے جوتی سیدھا کرنا، کیا معمولی سی بات ہے، کوئی بڑا کام تو نہیں کیا نا، لیکن وہ نسبت نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ تو جب ہمارے ہر تعلق میں، ہر جگہ اللہ کی ذات بیچ میں آ جائے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تو بس پھر ہم بڑے قیمتی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 26 جون کو والدہ کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیں تو 26 جون 2024 26 جون 2024 کو حضرت مفتی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا، میری والدہ کا 27 جولائی 2003 کو ہوا تھا، اور پتہ نہیں کس کس کی والدہ ابھی دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، دعا کے لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے، آسانی، عافیت اور سہولت اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ گزروا دیجیے۔ اللہ اس باقیہ زندگی کو دین کی محنت کے ساتھ گزروا دیجیے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزروا دیجیے، اور جب موت کا وقت آئے یا اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت عطا فرمانا۔ یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دینا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما لیجیے۔ رب کریم بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا اللہ ان لوگوں نے جو بے حساب قربانیاں دے کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ہے، اس زمانے میں مثال قائم کر دی، اللہ ان کی تعمیر نو میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے، رکاوٹ ڈالنے والوں کی رکاوٹوں کے ڈالنے کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کے لیے قبول فرما لیجیے، ہم پر رحمت فرما۔ یا اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، برما میں اور جہاں بھی، اللہ سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حضرت مفتی صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بے حد بلند فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ رب کریم جو صاحب اولاد ہیں، اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، قدردار رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کا حل ہو جانا آسان فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، آنے والی تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا و صحت عطا فرما۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو شفا و صحت عطا فرما، ہمارے شیخ حضرت جی کو شفا و صحت عطا فرما، ہمارے اکابرین جتنے بھی بیمار ہیں سب کو
عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پہ تادیر سلامت فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ رات کے اس اندھیرے میں آپ کی محبت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما، ہم سب کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ یا اللہ اس مسجد میں جو تعمیرات کے کام جاری ہیں ان کا پورا ہونا آسان فرما، جتنے ان کے ارادے ہیں ایکسپینشن کے اور کاموں کو بڑھانے کے، اس میں آسانیاں پیدا فرما، افرادی قوت، مالی قوت، مادی قوت، ساری چیزیں اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود قدردان رشتے عطا فرما۔ رب کریم ہماری جب موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا، قیامت کے دن کو ہمارے لیے عزتوں کا میدان بنا دینا۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کراچی کے سفر کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔